बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेगम चौधरी जाज़ MNA जो एक्स MNA मंडी बहावलदीन से हैं और हाजी इम्तियाज़ MNA मंडी बहावलदीन से, मैं उनकी भाभी हूँ। 11 अक्टूबर रात 9 बजे का वाक़या है। हमारे घर में 25 से 30 लोग जो सिविल कपड़ों में थे, सबके चेहरे ढांपे हुए थे, नामालूम अफराद, वो हमारे घर में आए। दो उनके पास 4x4 गाड़ियाँ थी, एक लैंड क्रूज़र थी, 3 होंडा स्विफ्ट गाड़ियाँ थी। आते ही उन्होंने हमारे मुलाजमीन से मोबाइल छीने, उनको ज़मीन पे लटा के लोहे के पाइपों के साथ और डंडों के साथ मारते पीटते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि चौधरी जाज़ साहब कहाँ हैं और हाजी इम्तियाज़ साहब किधर हैं। इन्होंने कहा कि चौधरी जाज़ साहब तो घर पे नहीं है, वो कहीं काम के लिए निकले हुए हैं और हाजी इम्तियाज़ साहब जो है ना, वो काफ़ी टाइम से इधर नहीं आ जा रहे। फिर उन्होंने जो है मुलाजमीन से पूछा कि घर में और कौन है। उन्होंने कहा कि घर में चौधरी साहब की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। 8 से 10 लोग जो है ना, ये थर्ड फ्लोर पे हमारी रिहाइश है, फैमिली पोर्शन है, वहाँ पे गए हैं। मुलाजमीन को मार पीट करके ऊपर लेके गए हैं ज़बरदस्ती। हमारे एक मुलाजम को मेरे बेडरूम के 7 वाले रूम में लटा के नाजेबा हालत में उसकी वीडियो बनाते रहे हैं, इस्त्री गर्म करके उसको जलाते रहे हैं। फिर उसको कहते रहे हैं कि जाओ जाके बाजी के रूम में दरवाज़ा ओपन करवाओ। उसने कहा कि मैं इस घर में पुराना मुलाजम हूँ, उनका एक वफ़ादार बंदा हूँ, आप मुझे जान से मार दें, लेकिन वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इस हालत में नहीं जा सकता उनके सामने। फिर उसको परेशान करते रहे हैं कि इसको पकड़ लें। फिर उसको कहते रहे हैं, उसकी 6 बच्चे हैं, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ ही हमारे घर में रहते हैं। उसकी जवान बेटी हैं 3। उसको कहते रहे हैं जी हम नीचे से तुम्हारी बेटियों को बुला के तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे। उसने कहा कि मेरे बच्चों के सामने तजलील ना करें, आप मुझे बेहतर है कि आप मुझे गोली मार दें। उसको बाहर निकाला इन्होंने। फिर ये ज़बरदस्ती मेरे रूम में जाके, मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, ये मेरे रूम में गए हैं, जाके इन्होंने ज़ोर ज़ोर से पाँव मारने शुरू कर दिए दरवाजे को, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। मेरा 11 माह का बेटा है, 9 साल की एक बेटी है, ये सोए हुए हैं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला है कि पता नहीं या अल्लाह हमारे घर में क्या हो गया, एकदम से करबला आ गई है, इतना शोर शराबा अचानक से, जबकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो इन्होंने मेरे बच्ची को 11 माह जो 9 साल की बेटी है, उसको घुटने से पकड़ के घसीटा है, उठाया है और मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई है जो कि रूम में पड़ी हुई थी कि ये तुम्हारे क्या हैं। उसने कहा कि मेरे बाबा हैं। बाबा किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, वो घर पे नहीं है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए हुए बाजू से पकड़ के घसीटा है, उठा के, और मुझे ज़बरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं, थर्ड फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था, और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बिठा दिया वहाँ पे, और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। मैं वहाँ पे बैठी थी ऑफिस में, ये मेरे नंगे पाँव थे, ये मेरे पाँव पे जो उनका हेड था उनको मैं पहचानती हूँ। उन्होंने मास्क पहना हुआ था, चंद सेकंड के लिए वो फेस साफ करने के लिए मास्क उतारते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ फेस से। उस बंदे ने क्या किया कि शूज़ पहने हुए थे, मेरे पाँव पे वो वज़न डाल के खड़ा हो गया और मुझे पूछता रहा है कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, अपने नंबर से और बुलाओ। मेरे नंबर से मेरे हस्बैंड के जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की है। मेरे हस्बैंड किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे जहाँ पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम थी, उनका नेट मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की हैं, नंबर बंद जा रहा था। ये मुझे कहते रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कहाँ हैं। मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हज़ारों दिन में काम होते हैं, हज़ारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है।
تو ہر کام وہ مجھے بتا کے نہیں کرتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کبھی ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے مجھے تشدد کیا، مجھے گندی گالی گلوچ کی میرے ساتھ، اور مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، جو بدتمیزی میرے ساتھ کی، جو انہوں نے لینگویج یوز کی میرے ساتھ. پھر ان کا جو ہیڈ تھا وہ کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے بچوں کو اٹھاؤ ساتھ لے چلو. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے مجھے لے کے جانا ہے تو بے شک لے جائیں، لیکن میرے بچے چھوڑ دیں. میرے بچے معصوم ہیں، 11 ماہ کا بیٹا، 9 سال کی بیٹی ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. میرے بچوں کو مت لے کے جائیں. میں نے بڑی جو ہے نا منتیں کی، فریاد کی ان سے. کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے، انہوں نے بہت جو ہے نا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا. میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے برے تھے، لیکن جو 3 بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کیا میرے ساتھ. مجھے شرم آ رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈوں سے مارا، کسی کے بازو توڑا، کسی کی فنگر توڑی ہے، کسی کو استری گرم کر کے جلایا گیا ہے، جس کی میرے پاس ویڈیو اور فوٹو موجود ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بھائی. اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہی ہوں. ہمارے گھر میں جو اس دن واقعہ ہوا ہے کہ وہ 9 بجے آئے، 1 بجے تک مسلسل 4 گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں، تشدد کرتے رہے ہیں. اور جب وہ چلے گئے ہیں اسی روم میں، آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی، سامان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا، یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا، یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں، کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں. مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے، نہ خود کی ہوش ہے، نہ ان کا. میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پورا من شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے، ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے. اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مت کریں ہم لوگوں پہ. اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، کسی اور طریقے سے تشدد کر لیں، اس طرح تو مت کریں. مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے نا، دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں. اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں چادر چار دیواری تقدس کو پامال کر رہے ہیں، پہلے اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹیوں کو مد نظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں. میں اس دن کی جو ہے نا بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ وہ جو ہے نا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا باہر نکلی تو ہم کل پھر آئیں گے، اس سے بھی برا حشر کریں گے. تو جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ 15 پہ کال کریں. 15 پہ ہم نے کال کی ہے. میں تھانے گئی ہوں 4 بجے. تھانے میں بھی کوئی بندہ جو ہے نا نہیں سن رہا ہماری بات. میں نے کہا کہ اس طرح نامعلوم افراد آئے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مجبور ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون بندے تھے. میں نے کہا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نے کیوں آنا تھا آپ لوگوں کے پاس. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون لوگ تھے. بہرحال جو ہے کل کو یہی بندے ہمیں کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے، تو کل کو یہی بندے ہمیں آپ کو لے جائیں گے ہم سے. تو ہم بھی مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھانے جائیں گے، تھانے عدالت میں جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. عدالت میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں، ہم لوگ تھانے میں نہیں جا سکتے، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھائی؟ کس تک آواز اپنی پہنچائیں گے؟ تھانے والے نہیں سنتے ہیں، عدالتیں والے نہیں سنتے ہیں.
تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، تو اور ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ ہے۔ میں نے بڑی منتیں کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دی اپنی، جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے۔ اپلیکیشن دے کے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں۔ کل کا واقعہ جو ہوا ہے، اور کل جو ہوا ہے اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک کنٹینیوسلی وہ کبھی صبح آ جاتے ہیں، کبھی شام کو آ جاتے ہیں۔ جی ہم سی ڈی اے کے بندے ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں آرڈر ہے، ہم جو ہے نا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں، کبھی آگے ڈیسک اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی چیئرز اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی فیملی کو ہراساں کرتے ہیں، کبھی پکچریں بناتے ہیں آ کے۔ کل میں گھر پہ نہیں تھی، رات کو 6 بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے، انہوں نے کافی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں، یا کوئی نوٹس ہے، ہمیں نوٹس دیں پہلے۔ وہ کہتے ہیں جی نوٹس تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا پھر آپ کس بیس پہ گھر پہ آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم۔ جب کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے، لوگ پارکنگ ایریا لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ۔ اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ؟ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس NOC ہے، کاغذات دکھائے ہیں ان کو، انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھائی، وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا، انہوں نے چلے گئے ہیں گھر، جبکہ ہمارا ادھر بہت ضروری سامان پڑا ہوا تھا، سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں۔ اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے، کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی توڑتے ہیں، کبھی اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اس طرح ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس چیز کو روکا جائے، ہم پورا من شہری ہمیں سکون سے رہنے دیں، اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں، گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز۔ بڑی مہربانی آپ کی، میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں، تھینک یو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔